غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ تھے۔ زید بن حارثہ بچے تھے، ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رستے کے اندر ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، مال و متاع بھی لوٹ لیا اور زیورات نقدی سب کچھ چھین کر کے ان بچوں کو بھی چھین لیا اور لا کر کے منڈیوں کے اندر غلام بنا کر کے فروخت کر دیا۔ یہ غلام فروخت ہوتا ہوا اوقاز کی منڈی کے اندر مکہ پہنچا، وہاں سے ایک جو ہے وہ مکے کے باشندے نے خریدا اور اس نے خرید کر کے اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گفٹ کر دیا۔ جب سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بچہ رہتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، اور اس بچے کے عزیز و اقارب رشتہ دار، اس کا باپ چچا پورا خاندان جو ہے، کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کا باپ کہتا ہے اگر مجھے بیٹا ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا بھی چھاننی پڑے میں چھان ماروں گا، اپنا لخت جگر ڈھونڈ کر کے رہوں گا۔ بتانے والوں نے بتایا کہ تمہارا لخت جگر تو مکہ کے اندر ہم نے حج کے دوران دیکھا ہے، وہاں پر ہمیں نظر آیا ہے، ڈھونڈتے مکہ کے اندر پہنچے، پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ محمد نامی ایک شخص کے پاس موجود ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا محمد کون ہے، انہوں نے بتایا وہ تو صادق ہے، وہ تو امین ہے، وہ تو غریبوں محتاجوں کے کام آنے والا ہے، وہ تو کبھی کسی سوالی کو اپنے در سے خالی نہیں لٹاتا۔ تو یہ جتنا مال و متاع تھا لے کر کے اپنے پاس اور ساتھ آئے تھے۔ امید بن گئی کہ بندہ اچھا ہے، مال و متاع ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے سامنے پیش کریں گے اور اپنا بیٹا واپس لے کر کے چلے جائیں گے۔ یہ خوشی خوشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اے محمد، ہم نے آپ کے بارے میں یہ اچھی اچھی ساری باتیں سنی، آپ کی تعریفات سنی، آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا بیٹا واپس کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا اس طرح کرتے ہیں، فیصلہ جو ہے وہ زید سے کروا لیتے ہیں، زید جس طرح کرنا چاہے گا اس کی مرضی ہوگی، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے میں زید کو روکوں گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بلاتے ہیں، زید آئے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا کیا حکم ہے میرے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ زید نے پوچھا اللہ کے نبی کون نہیں پہچانتا، باپ کو کون نہیں پہچانے گا، چچا کو کون نہیں پہچانے گا؟ اللہ کے نبی پہچانتا ہوں۔ فرمایا زید پھر تم نے انہیں سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ کے نبی جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی باپ اور چچے کو بھی سلام نہیں کر سکتا، آپ اجازت فرمائیں سلام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تمہارا باپ اور چچا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا زید فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہاں یہ میرا باپ اور چچا ہے، وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے نظر آتا ہے واپس جاؤں گا ان کے بعد قبیلے کا سردار میں ہوں گا، لیکن اس سرداری کو میں آپ کی غلامی کو اس سرداری کے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ وہ اس طرح کی کئی سرداریاں قربان میں آپ کی غلامی کے اندر رہنا پسند کروں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کی بات سے اتنا خوش ہوئے، فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آگ کی چادر زمین کے اوپر گھسیٹ دی جا رہی ہے۔ وہ مزمل جس کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر پہنچ کر کے اعلان کرتے ہیں لوگوں آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ زید کو میں نے اپنا بیٹا بنایا، آج کے بعد زید بن محمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر جاری فرما دیا اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ کسی لے پالک کو، کسی منہ بولے بیٹے کو اپنی ولدیت دی جائے، ہاں اسے اس کی ولدیت کے نام سے پکارا جائے گا، وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔ آج بھی یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، جو لے پالک بچے لیتے ہیں، بے اولاد حضرات جو کسی کا بچہ لے کر کے پالتے ہیں، وہ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، نہ اس کی ولدیت کے خانے کے اندر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سری نص کے خلاف ہے۔ بچہ جس کا ہوگا ولدیت اسی کی لکھی جائے گی، جو پالے